السلام علیکم، میں ہوں آپ کی مولمہ مس شازیہ ناز۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب گلشن اردو سے سبق پڑھیں گے چشمے کی کہانی، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پہ ہے۔ ہم آج اس سبق کی بلند خوانی بھی کریں گے اور میں آپ کو یہ سبق سمجھاؤں گی بھی۔ اس سبق میں ہے کہ کسی جنگل میں ہرے بڑے درخت یعنی جن درختوں پہ سبزہ ہو، ہرے بڑے ہوں، پتے ہرے ہوں، ہرے بڑے درخت و پہاڑوں کے درمیان ایک ننھا سا چشمہ بہتا تھا۔ ٹھیک ہے، چشمہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہاڑوں کے درمیان جو پانی بہتا ہے، اس کو ہم چشمہ کہتے ہیں۔ اور اس چشمے کا نام کیا تھا؟ گل مہر۔ اس چشمے کا پانی بڑا میٹھا اور صاف شفاف تھا، لیکن چشمے کا پانی جو ہے وہ شروع ہی سے صاف اور میٹھا نہیں تھا، بلکہ پہلے کیا تھا؟ وہ گدلا اور مٹیالہ تھا۔ مٹیالہ کا مطلب ہے مٹی کے رنگ کا، یعنی مٹی سے بھرا ہوا، اور گدلا یعنی کہ وہ میلا میلا سا پانی تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گل مہر جو ہے اس نے اس پہاڑ یعنی اس چشمے نے جو آنکھ کھولی تھی، اس چشمے نے بہنا شروع کیا تھا، اس نے پتھروں کے درمیان، کیونکہ پہاڑوں کے درمیان چشمہ بہتا ہے، تو آنکھ کھولی تھی، تو اس کا پانی کیا تھا؟ گندا تھا اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہ کہاں رہتا تھا کہ درختوں، پتھروں اور پھولوں کے درمیان وہ خود کو بڑا اجنبی سا محسوس کرتا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ خود کو ان سے الگ سا محسوس کرتا تھا۔ ایک تو نہ وہ کسی کو پہچانتا تھا، نہ ہی کوئی اسے وہاں جانتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ سارا دن خاموش ہوتا تھا، چپ چاپ یعنی خاموش رہتا تھا۔ وہ خاموش رہ کے پھر وہ درختوں اور لمبی گھاس کے چھاؤں میں خاموشی پر رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور آس پاس کے جو پھول تھے، جو یعنی چشمے کے اطراف میں جو پھول کھلے ہوئے تھے، وہ بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے کہ نہ جانے کیسا مزاج ہو اس کا، وہ سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ جیسے آپ کی کلاس میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نیا بچہ آتا ہے، تو پہلے ہم اس کا مزاج سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ اس کو ہم سے بات کرنا اچھا لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، نہ جانے وہ کیسے مزاج کا ہے۔ اسی طرح اس چشمے کو دیکھ کے سب کو یہ لگتا تھا کہ نہ جانا یہ ہم سے بات کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ گلاب کا پھول جو ہے اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کیا کہا کہ چشمے سے بات کرنے کا ارادہ کیا، اور ذرا جھجکتا ہوا، یعنی کہ تھوڑا ہم کسی سے بات کرتے تھوڑا ہمیں جو ہوتا ہے نا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ نہ جانے کیسا ہو، تو تھوڑا جھجکتا ہوا وہ آگے بڑھا اور چشمے کے پاس جا کے اس نے کہا کہ ننھے میاں آداب، یعنی اس نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ گل مہر بیچارہ ایک تو چھوٹا سا ننھا سا تھا، لیکن گلاب کے محبت بھرے اور ہمدرد بھرے لہجے نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ تو اس نے شرماتے ہوئے جواب کیا دیا کہ اللہ کا شکر ہے گلاب صاحب، آپ سنائیں آپ کا مزاج کیسا ہے، یعنی آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اور وہ ننھے گل مہر کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کے سارے پھول پتے ہنس پڑے۔ وہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا آخر اس نے ایسی کون سی بات کر دی، لیکن پھر کیا وہ بات آئی گئی ہوگی، اور اس طرح کیا ہوا، پھول پتے گھاس درخت سب جو ہیں وہ اس کے دوست بن گئے اور اس سے کھیلا کرتے تھے۔ کیسا کھیلا کرتے تھے کہ یعنی وہ اپنے پتے پھول اس چشمے میں گراتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان میں ایک پھول جو تھا وہ سورج مکھی کا بھی تھا۔ سورج مکھی کا پھول جو تھا وہ ہمیشہ چشمے سے دور رہتا تھا، اور اس نے ایک دفعہ کیا کہ چشمے کو کہہ دیا کہ تم تو گندے چشمے ہو۔ اب آپ محسوس کرو کہ اگر کسی کلاس کے بچے کو کوئی کہہ دے کہ آپ بہت گندے ہو، اگر وہ گندا بھی رہتا ہو لیکن اس کو کوئی گندا بولے تو اس کو برا لگتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے۔ تو چشمے کو بھی اس طرح برا لگ گیا اور اس کو بھی دکھ ہو گیا، اور وہ اکثر اداس رہتا تھا۔ اس کے دوست سے بات کرتے تھے، یعنی باقی جو پھول پتے سے بات کرتے تھے، لیکن ان کا اس سے دل ہی نہیں بہلتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب ساری رات ہو گئی، سب سو گئے، تو اس نے کیا کہ چشمے نے کہ درخت کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں نا، یعنی درخت اس کے اوپر درخت تھے چشمے کے اوپر، لیکن اس کی ٹہنیوں سے اس نے دیکھا آسمان کو، اور آسمان پہ چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ تو اس کو ایسا لگا کہ یہ ستارے جو ہیں اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ چشمے کی آنکھیں بھر آئیں، پھر اسے سورج مکھی کی بات یاد آ گئی کہ اس نے تو اس کو گندا چشمہ کہا تھا، تو وہ رونے لگا۔ سورج مکھی کا پھول یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب دیکھا کہ گل مہر رو رہا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ اس کو کہا کہ تم مرد ہو، تمہیں اس طرح رونا نہیں چاہیے۔ چشمہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ کہا کہ تم نے مجھے گندا چشمہ کہا تھا، تو مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے۔ تو سورج مکھی نے کہا کہ تم تو گندے ہو، تبھی تم نے گندا کہا،
کبھی تم نے اپنے پانی میں کو دیکھا ہے اس میں کتنی کیچڑ ہے اور کتنے گلے سارے پتے گرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھو نا، جب پانی کہیں ہوگا اور اس کے اوپر درخت بنے ہوئے ہوں گے، پھول پتے بنے ہوں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے زور سے پھول پتے جو ہیں وہ پانی میں گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا تھا کہ کیونکہ چشمے کے پاس تو درخت ہے، پھول پتے بنے ہوئے تھے، تو وہ پھول پتے اور درخت، پھول پتے کیا تھے کہ وہ بار بار درخت اس میں پانی میں گرتے رہتے تھے، اور پھر جانور بھی آ کے اس میں پانی میں منہ مارتے تھے، تو وہ گندا ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں نے اسی لیے تمہیں گندا کہا کہ تمہارے پاس ایک تو گلے سارے پتے پڑے رہتے ہیں، اور پھر جانور بھی آ کے تمہارے پانی کو گندا کرتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، یعنی پاکیزہ رکھو، اور اس قسم اور لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بلند کر لو، یعنی تم اگر چشمے ہو تو تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ چشمے نے کہا کہ میں تو چھوٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سورج مکھی کا پھول ہنسنے لگا اور کہا کہ ایسی بات آئندہ کبھی اپنی زبان پہ نہ لانا۔ دنیا میں ہر چیز وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ساری دنیا اور بری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر پھر سے نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ میں یہ بات آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ آپ نے دیکھا ہے نا چھوٹی سی چونٹی، وہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ قطار در قطار چلتی ہیں، دیکھا ہے نا؟ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک چونٹی درخت پہ یا کسی دیوار پہ چڑھتی ہے، پھر اترتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر گرتی ہے، اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ وہ چونٹی اس دیوار پہ چڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی چیز بھی پیدا کی ہے تو بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، اس کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری بری چیزوں کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ تو دیکھنے میں تو میں بھی ایک چھوٹا سا زرد پھول ہوں، سورج مکھی کا پھول آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیلے کلر کا ایک زرد سا پھول ہوتا ہے، لیکن میرا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے۔ سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے بیٹا، جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، تب سے وہ اس کا چہرہ جو ہے، اس کا پھول کا رخ جو ہے وہ سورج کی طرف چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج گھومتا رہتا ہے وہ پھول اسی طرح گھومتا ہی رہتا ہے۔ جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے وہ پھول بند ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح سے شام تک روشن اور گرم رہتا ہوں، میں نے کبھی تمہارے طرح خراب اور کیچڑ والے گھاس پتوں سے مل جل نہیں بنایا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم یہاں سے آگے نکل کے بڑھنا سیکھو، اور جانتے ہو تمہاری منزل کیا ہے؟ تو گل مہر تو چھوٹا سا چشمہ تھا، اس نے کہا نہیں تو مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری منزل سمندر ہے۔ گل مہر حیران رہا، بولا کیا کہا؟ سمندر؟ سمندر تو بہت وسیع اور بہت نیلا گہرا سمندر ہے، تمہاری منزل اتنی شاندار، اتنی پاکیزہ، پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، ٹھیک ہے نا، صاف ستھرا پاکیزہ، تو تمہاری منزل تو اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہے اور اتنی وسیع، یعنی بہت بڑی ہے، تمہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ میرا چہرہ اس روز سورج کی طرح اور بلند ہو جائے گا کہ جب میں دیکھوں گا تم نے اس گندے اور کیچڑ بھرے ماحول سے نکل کر سمندر کی طرف بہنا شروع کر دیا۔ یعنی دیکھو سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ اس چشمے کو، چھوٹے سے چشمے کو حوصلہ دلا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اللہ نہ کرے آپ کے امتحان میں نمبر جو ہیں وہ کم آتے ہیں تو آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام آپ کو یہی حوصلہ دلاتے ہیں کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو، اگر آپ وقت پہ یاد کرو، باتوں کو سمجھو، جو آپ کی معلمہ آپ کو پڑھاتی ہیں اس بات کو سمجھو، تو آپ کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے امتحان میں A+ گریڈ نہ آئے، آپ کے 100 میں سے 100 نمبر نہ آئیں۔ ساری چیزیں کس پہ ہمارے کرتی ہیں انحصار، کہ ہم محنت کریں اور محنت سے کبھی جی نہ چرائیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر جس دن میں تمہیں دیکھوں گا نا کہ تم یہاں گندے نالے سے، اس چشمے سے، تالاب سے بہتے ہوئے سمندر میں جس دن تم چلے گئے تو میرا چہرہ بھی اس دن سورج کی طرح بلند ہو جائے گا، یعنی اتنا اونچا ہو جائے گا، مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ اس سے یہاں سے کہنے کا مراد یہ تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جس دن تم اپنے اس گندے پانی کو صاف کر کے پاکیزہ نہ کر دو، میٹھا کر دو، اس دن مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ساری رات گل مہر جو ننھا سا چشمہ ہے وہ سورج مکھی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح منہ اندھیرے یعنی کہ ابھی صبح پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا باقی تھا۔ ساری رات اس نے سوچا اور صبح منہ اندھیرے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہر حالت میں ترقی، بلندی اور پاکیزگی کی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ جس دن آپ بھی یہ سوچ لو گے نا کہ مجھے پہلی پوزیشن لینی ہے، میں فرسٹ آؤں، A+ گریڈ میرا آئے،
उस दिन आप सब कर सकोगे। मुश्किल से मुश्किल याद करने वाला सवाल है ना, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आपको फ़ैसला करना है और उस फैसले पे कायम भी रहना है। ये नहीं फ़ैसला किया और फिर जहाँ मुश्किल आई वहाँ आपने हिम्मत हार दी। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मंजिल हमेशा उन्हीं बच्चों को मिलती है, वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं कि जो हिम्मत नहीं हारते। चुनांचे उसने क्या फ़ैसला किया, उसने कहा कि अपने तमाम फूलों, दरख्तों, पत्थरों को जो अभी सो रहे थे उनको अल्लाह हाफिज़ का, अलविदा यानी अल्लाह हाफिज़ कह दिया, और वहाँ से निकल कर समंदर की तरफ चल गया। जब समंदर की तरफ चल पाया तो उसको छोटा सा चश्मा था और रास्ता बड़ा कठिन और मुश्किल था। कठिन यानी मुश्किल, तकलीफ़ों से भरा हुआ। कैसा तकलीफ़ों से भरा हुआ था कि ख़तरनाक घाटियाँ बनी हुई थी, यानी कि पहाड़ बने हुए थे ख़तरनाक किस्म के, संगला चट्टानें थी, दीवार थी, यानी वो पत्थर जो उभरे हुए पत्थर होते हैं ना, वो उभरे हुए पत्थर और दीवारों से उसको टकराना पड़ा। फिर एक जगह वो बाग से गुज़रा, तो उस बाग से जब गुज़रा तो वहाँ पे उसने देखा कि नाशपाती जो है उसकी एक लदी हुई टहनी ने उसको क्या कहा कि चश्मे तुम यहीं रुक जाओ, हम इस बाग में खेला भी करेंगे और शाम को नाशपाती भी खाएंगे। और चश्मे ने देखो उसको क्या जवाब दिया कि नहीं बहन नाशपाती, मैं तो समंदर से मिलने जा रहा हूँ, रास्ते में नहीं ठहर सकता। देखो उसने फ़ैसला भी कर लिया और उस फैसले पे कायम भी था कि मुझे तो समंदर जाना है, मैं तो यहाँ रुक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा नाशपाती वाले बाग में तो क्या होगा कि मैं फिर से गंदा हो जाऊँगा। तो उसने क्या किया, अपने दिल को मजबूत किया और वहाँ से निकल गया। एक जगह काले पत्थरों के बहुत बड़े जगह जो थी, वहाँ पे काले रंग के बहुत बड़े पत्थर थे। उन्होंने भी चश्मे को रोकना चाहा, लेकिन अब वो चश्मा नहीं था, बल्कि क्या था, वो झाग उड़ाता हुआ तेज़ रफ्तार से बहने वाला दरिया बन चुका था। जब आपने देखा हो कभी कि पहाड़ों से जब वो पानी बहता है, छोटा सा चश्मा बहता है, तो वो जब प्रेशर से बहता है तो वो आगे जाके दरिया बनता है, और दरिया जो है वो आगे जाके समंदर में मिलता है। तो जब वो वहाँ से निकला तो इन पत्थरों को चीरता हुआ अभी पीछे ही था, तो उसने देखा कि समंदर के नीले और शफ़ाफ पानी ने आगे बढ़ के गुलमहर से हाथ मिलाए। जब आप कभी साहिल की तरफ गए हो, समंदर की तरफ गए हो, तो आपने देखा होगा ना कि समंदर की लहरें आके आपके पाँव को गुदगुदाती हैं। इसी तरह जब ये दरिया बन गया गुलमहर, और जैसे ही समंदर की तरफ गया तो समंदर की लहरों ने खुद आगे बढ़ के उसको खुशामदीद कहा और उससे हाथ मिलाया और उसके गले में बाहें डाल के, यानी उसने समंदर के लहरों ने उस चश्मे के पानी के साथ मिल के उसे आगे ले गए। अब क्या था, वो पानी बहना शुरू हो गया, पानी रवां शुरू हो गया। तो जैसे पानी साफ बहना शुरू हुआ वो भी साफ़ सुथरा और पाकीज़ा था, यानी बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। अब वो पहले की तरह गंदा और मटियाला नहीं था। उसने देखो मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता की। इस तरह आप भी मेहनत करें, आप घर बैठे अपने सबक को बहुत अच्छे से, इस सबक को जो चश्मे की कहानी है उसको 2 से 3 दफ़ा बुलंदख्वानी करें, ताकि ये सबक आपको अच्छा भी लगे और आपको इसकी बात समझ में भी आएगी वो क्या आपको सबक देना चाह रहा है। इस सबक से भी देखो हमें क्या सबक मिल रहा है। इसके बाद आप स्टडी पैक का काम कीजिएगा, अपने सेकंड स्टडी पैक का, और जो भी चीज़ समझ में ना आए या जो बात आपको समझ में ना आए वो अपने क्लास टीचर से कहिएगा, ताकि वो मुझे बता दें और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत। और आप जब सबक का काम कर लें तो उसको याद भी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है ना अब आपके इम्तिहान भी होने वाले हैं, तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए।